اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ فلاح حاصل ہوئی ایمان والوں کو جو نماز میں جھکنے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نکمی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ضرورت اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں سے خبردار رہتے ہیں، وہی جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش اور زندگی کے بعد کے مراحل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر برسایا، تمہارے لیے باغات اگائے، ان میں میوے پیدا کیے اور پینے کے لیے مویشیوں کے پیٹ سے دودھ جاری کر دیا، تم ان سے کھانے کے لیے گوشت اور سواری اور بار برداری کا کام بھی لیتے ہو اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ یہ ہے سورۃ المومنون پہلا رکوع، جس میں اللہ نے ہمیں کچھ ہدایات جاری فرمائی ہیں اور عبرت ناک انجام اگر ہم منکرین کے حوالے سے دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المومنون کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس ہدایت پہنچانے کو بھیجا، قوم نے انکار کیا تو ہم نے اسے کشتی بنانے کا حکم دیا کہ اس میں ہر چیز جوڑا جوڑا رکھ لو، اور گھر والوں کو بھی۔ پھر ہم نے ظالموں کو طوفان میں غرق کر دیا اور پھر ایک اور قوم پیدا کر دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی امینڈمنٹ آف پلینٹ کے حوالے سے۔ امینڈمنٹ آف پلینٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ فریقین اپنے موقف کو عدالت کے سامنے معروضات، اوامنٹس، بیانات کی شکل میں پیش کرتے ہیں، جس میں تمام واقعات اور حقائق وہ شامل کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اوامنٹس اور معروضات کا مقصد عدالت کو اصل حقائق تک پہنچانے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے، لیکن جب حقائق غیر ضروری اور غلط طور پر شامل ہو جائیں تو ایسی صورت میں عدالت ایٹ اینی اسٹیج کسی بھی مرحلے پر اس پلیڈنگز کی معروضات کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت دے دیتی ہے، اور مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 دیوانی کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر فریقین کو اختیار دیتی ہے کہ وہ عدالت کی اجازت سے اپنی معروضات میں مناسب ترمیم کر لیں، تاکہ عدالت کو اصل حقائق تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو متنازع امور ہیں ان کا تصفیہ آسانی کے ساتھ عدالت کر سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو پلیڈنگز کا اصل مقصد یہ ہے کہ عدالت کو مقدمے کے تمام حالات و واقعات درست طور پر معلوم ہو جائیں، اور پلیڈنگز کے معروضات جو ہیں اس میں سے غیر ضروری امور کو حذف کر دیا جائے۔ اور یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ عدالت کی جانب سے فری کی اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 6 رول 17 امینڈمنٹ آف پلینٹ کو ڈیل کرتا ہے، اور
جب کوئی فریق اپنی پلیڈنگز کے اندر ترمیم کروانا چاہتا ہے تو وہ عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ فلاں فلاں معقول وجوہات کی بنا پر ترمیم کروانا چاہتا ہے، اور کوئی فریق بھی عدالت کی اجازت کے بغیر اپنی امینڈمنٹ میں ترمیم، اپنی پلیڈنگ میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ترمیم صرف مناسب وجوہات کی بنا پر ہی، ریزنیبل امینڈمنٹ ہی کی اجازت دی جا سکتی ہے، غیر ضروری اور بلا وجہ عدالت پلیڈنگز کے اندر امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور پلیڈنگز میں امینڈمنٹ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ عدالت مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے تو وہ امینڈمنٹ کی اجازت دے دے اور چاہے تو انکار کر دے، لیکن عدالت کو ترمیم کی اجازت دیتے وقت اپنی مرضی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنی انہیرنٹ پاور استعمال کرنی چاہیے اور اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ضروری ہے تو لچکدار رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ عدالت اپنے ثوابدیدی اختیار امینڈمنٹ آف پلیڈنگز میں معقول شرائط کے تحت دے سکتی ہے، جس شرائط کو وہ منصفانہ تصور کرتی ہے۔ اب آرڈر 6 رول 17 کی کنڈیشنز پہ اگر ہم جائیں تو عدالت ترمیم کی اجازت دے بھی سکتی ہے، انکار بھی کر سکتی ہے، کارروائی کے کسی مرحلے پر یہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور عدالت حالات و واقعات مقدمے کے مطابق ہی ترمیم کی اجازت دے گی، اور سفیشینٹ ریزنیبل گراؤنڈز کے ساتھ ریزنیبل امینڈمنٹ کی اجازت ہی دی جائے گی اگر عدالت انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس امینڈمنٹ کو پاتی ہے۔ اور یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ فریقین کے درمیان جو متنازع امور ہیں ان کے تصفیہ کے لیے اگر لازمی ہے دن، اور کسی بھی مرحلے پر جو ہے وہ امینڈمنٹ کروائی جا سکتی ہے، اور کسی بھی موقع پر ایٹ اینی اسٹیج۔ اب جب بھی آرڈر 6 رول 17 کے تحت امینڈمنٹ کروانی ہے تو اپنی پلیڈنگز میں امینڈمنٹ کروانے کے لیے فریق کو عدالت میں اپلیکیشن دینی ہوگی، اور عدالت کسی فریق کی درخواست پر ہی پلیڈنگز کے اندر امینڈمنٹ کی اجازت دے سکتی ہے۔ از خود ترمیم کرنے کے اختیارات آرڈر 6 رول 17 میں عدالت کے پاس از خود اختیارات نہیں ہیں، صرف اون اپلیکیشن۔ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ جو درخواست امینڈمنٹ کے لیے دی جاتی ہے اس میں نیک نیستی کو دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ کو روکنے کے لیے حقیقی انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر 6 رول 17 کی جو پروویژن ہے وہ ایک تاکیدی شق ہے، منڈیٹری پروویژن ہے، جو کہ یہ بیان کر دیتی ہے کہ ایسی تمام ترمیم کی اجازت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ ترمیم فریقین کے درمیان امر متنازع کے تصفیہ کے لیے ضروری نہ ہو۔ اگر ضروری نہیں ہے، غیر ضروری امینڈمنٹ کی اجازت کبھی بھی نہیں دینی چاہیے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2015 MLD پیج 480
2015 YLR पेज 590, PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 550, 2002 MLD पेज 1243, 2014 MLD पेज 1023 और 2004 YLR पेज 1256, PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 345, 1999 MLD पेज 3038, 1998 MLD पेज 50, PLD 1997 लाहौर हाई कोर्ट पेज 93 और PLD 2000 कोयटा हाई कोर्ट पेज 38 और 1994 SCMR पेज 2240 और 1995 SCMR पेज 163 और 1996 SCMR पेज 875, 2013 YLR पेज 484, 2007 CLC पेज 441, 2013 SCMR पेज 23, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 302, 1987 MLD पेज 391, NLR 1993 सिविल डाइजेस्ट 516 पेज, 2013 MLD पेज 1065 और PLD 1977 लाहौर पेज 137 और 2007 SCMR में यही बात रिविजिट की गई थी पेज 882 में, 2004 SCJ पेज 332 और NLR 2012 CLJ पेज 206 और 1991 SCMR पेज 1893 और 2014 CLC पेज 520, 1989 MLD पेज 3125, NLR 2002 सिविल डाइजेस्ट पेज 2339, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 518 और 1998 MLD पेज 50, 1989 MLD पेज 303, 2006 YLR पेज 2063, 2007 CLC पेज 254 और 1998 MLD पेज 2272 और 2000 YLR पेज 1593, MLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 438 है और 1994 SCMR पेज 9594 है, PLJ 2003 लाहौर हाई कोर्ट पेज 70 है, 2008 CLJ पेज 946 और 1993 CLC पेज 2033 और 1994 CLC पेज 882 और 1995 MLD पेज 244 और NLR 2007 अपील केसेस हैं पेज 528 में इसी बात को डिस्कस किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि एट एनी स्टेज का मामला है, किसी भी स्टेज पर, हत्ता कि अदालत अपील भी 617 में अमेंडमेंट को मंजूर कर सकती है। इस बात को PLJ 2013 पेज 89, 2002 CLC पेज 551, NLR 2002 सिविल डाइजेस्ट पेज 176, 2013 MLD पेज 1065 और PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 309 और PLD 2001 लाहौर हाई कोर्ट पेज 149, PLD 1998 लाहौर हाई कोर्ट पेज 172, 2008 CLC पेज 946 और 2006 YLR पेज 669 और 2003 SCMR पेज 542, 2006 YLR पेज 669 और इसी बात को 2013 CLC पेज 616 और इसी बात को 1986 SCMR पेज 1799 में, 1985 SCMR पेज 824 में और इसी बात को 1990 CLC पेज 212, 1990 CLC पेज 151 और PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 779 में भी इस बात को डिस्कस किया गया और वाज़ेह कर दिया गया कि निगरानी में भी अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट जो है वो अलाउ की करवाई जा सकती है
اور اس بات کو 2007 CMR پیج 882 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ عدالت اس وقت قطعی صورت امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دے گی جب امور متنازعہ کی تصفیے کے لیے ترمیم ضروری نہیں ہے، جب مدعی کا مقدمہ ترمیم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہو، جب مدت کے خاتمے سے کسی فریق کو کوئی حق حاصل ہو جائے تو ترمیم کے ذریعے ایسے استحقاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا، دین آپ قطعی صورت ترمیم کی اجازت نہیں دیں گے۔ جہاں ایسی ترمیم مخالف فریق کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو، دین ایسی ترمیم قطعی صورت نہیں ہوگی۔ اور جب ایسی ترمیم سامنے آ سکتی ہو کہ ایک نیا کاز آف ایکشن، ایک نیا دعویٰ شروع ہو سکتا ہے، تو ایسی امینڈمنٹ قطعی صورت نہیں دینی چاہیے۔ جب اپلیکیشن فراڈ، فریب، بدنجتی واضح کر رہی ہو تو قطعی صورت جو ہے 617 میں الاؤ نہیں کرنا چاہیے ایک سول کورٹ کو۔ اس کے بعد اگر ہم اسی بات کو مزید دیکھنا چاہیں تو 2013 CLC پیج 518، 2011 MLD پیج 639، 2011 CLC پیج 130 اور 2010 CLC پیج 980، 2007 SCMR پیج 882، 2010 CLC پیج 1646 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ مناسب حالات میں ترمیم کی اجازت اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز آف دا کیس ہی ہوگی، اور اس بات کو 2007 SCMR پیج 1682 میں بھی ڈسکس کیا گیا، 2013 SCMR پیج 23 اور PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 103 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا، اور PLJ 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 86 بھی اسی بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو بات آ جاتی ہے کہ نئے واقعات تحریر کرنے کے لیے عدالت قطعی صورت ترمیم کی اجازت جو ہے وہ ایسے واقعات جس سے ایک کاز آف ایکشن کا رنگ بدل جائے، نیچر آف سوٹ بدل جائے، تو اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی نیچر ہی اس کا سکوپ ہے۔ اور اس بات کو 2007 CLC پیج 441 میں ڈسکس کیا گیا، اور 2014 MLD پیج 1023 میں ڈسکس کیا گیا، اور حتیٰ کہ جواب دعوے کے اندر بھی موقف کا برعکس موقف جو ہے لینے کی امینڈمنٹ میں قطعی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 2002 CLC پیج 551 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور جب کبھی کسی پلیڈنگز کے اندر یعنی عرضی دعوے میں یا جواب دعوے میں ایڈمیشن ہو گیا اور ایڈمیشن کو چینج کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی اجازت قطعی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اس بات کو 2010 CLC پیج 980 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور PLJ 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 90 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، 2013 CLC پیج 616 میں، 2012 CLC پیج 1403 میں، اور 1997 CLC پیج 1654 میں، 2015 MLD پیج 480 اور 2015 CLC پیج 334 بھی ہے، 2011 CLC پیج 130 میں، 2013 YLR پیج 484، 2013 CLC پیج 518 اور PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 139 میں، 2013 SCMR پیج 23 اور PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 302 میں، اور 2013 CLC پیج 616 میں، اور PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 309 اور 2011 MLD پیج 639 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2013 MLD پیج 1065 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 103، 2010 CLC پیج 583 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے دوستو بات آ جاتی ہے آرڈر 6 رول 18 کی، کہ اگر فریق کو ترمیم کی اجازت عدالت نے دے دی ہے
اور مقررہ مدت کے اندر جو ہے ایسی ترمیم وہ نہیں کرواتا ہے اپنی پلیڈنگز کے اندر، تو مقررہ مدت گزرنے کے بعد اس کو قطعی صورت امینڈمنٹ کا موقع نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک عدالت بذات خود اس کی ڈیٹ، مقررہ وقت جو ہے امینڈمنٹ کا وہ ایکسٹینڈ نہ کر دے۔ اس حوالے سے 2005 CLC پیج 1584 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ معروضات میں ترمیم کی اجازت دینے کا جو اختیار ہے وہ 110% صوابدیدی نوعیت کا ہے، یعنی عدالت نے صرف اور صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا معروضات میں ترمیم جو ہے کیا فریقین کے درمیان جو امور متنازعہ ہے اس کے حل کے لیے، تسویہ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات کو دیکھیں تو PLJ 1987 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 51 اس بات کو ڈسکس کرتا ہے، 2002 CLC پیج 361 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور مدعی اور مدعا علیہ دونوں اپنی اپنی پلیڈنگز میں امینڈمنٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ نیچر کو دیکھتے ہوئے سوٹ کی ان کو اجازت دے یا نہ دے۔ اب جب بات ہی چل نکلی امینڈمنٹ آف پلینٹ کی، تو بھائی میرے ذہن میں چونکہ ہم سیول لاء کے ایک ادنے سے طالب علم ہیں، مجھے یاد ہے کہ میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بھائی جو سیول لاء ہے یہ تو مرتے دم تک بندے کو جختیں بدل بدل کے سکھاتا رہتا ہے اور بڑا ٹائم لیتا ہے یہ۔ اور اس حوالے سے اگر ہم سیکشن 152 CPC 1908 کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈگری یا حتمی آرڈر جو ہے وہ بھی اگر کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہے تو اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ سیکشن 152 کے تحت جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، اور جو CPC 1908 کی سیکشن 151 ہے وہ ان سیونگ آف دا انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ کو ڈیل کرتی ہے، یعنی 151 جو ہے اس کے تحت بھی عدالت جو ہے وہ امینڈمنٹ کے لیے کسی بھی پارٹی کو اپنی انہیرنٹ پاور استعمال کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ اس بات کی ٹیکنیکلٹی کو دیکھیں تو اصل بنائے دعویٰ کی بجائے جدید بنائے دعویٰ اگر کسی امینڈمنٹ سے پیدا ہوتا ہو تو ایسی امینڈمنٹ جو ہے وہ کسی صورت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم مزید اس پہ دیکھنا چاہیں آرڈرز کے حوالے سے تو آرڈر 7 رول 7 CPC 1908 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ مدعی یا مدعا علیہ نے اپنے دعوے یا جواب دعوے میں اگر کوئی داد رسی طلب کی ہے تو اس کی وضاحت خصوصاً ہونی چاہیے، نہیں تو امینڈمنٹ کر کے اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اس بات کو 2007 CLC پیج 1229 میں، 2013 CLC پیج 206 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آرڈر 1 رول 10 کو اگر ہم دیکھ لیں تو پیارے دوست، کیا فریقین کی مس جوائنڈر، نان جوائنڈر جو ہے یا جوائننگ آف پارٹی سے متعلق دعوے کے اندر ترمیم ہی کی جاتی ہے نا، تو 110 میں بھی پارٹیز کے حوالے سے پلینٹ کے اندر ترمیم ہوتی ہے، اور اس بات کو PLJ 2008 سپریم کورٹ پیج 166 بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو آرڈر 11 رول 16 نوٹس آ جاتا ہے کہ کوئی فریق مخالف فریق کی معروضات میں ترمیم کے لیے آرڈر 11 رول 16 کے تحت اپلیکیشن کر سکتا ہے، نوٹس بھی کر سکتا ہے، ڈاکومنٹیشن دیکھتے ہوئے بھی اس میں کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس چونکہ اس کے پاس موجود ہے یہ پیش کیا جائے اور اس میں ترمیم کر دی جائے۔ اس حوالے سے
آل انڈیا رپورٹر 1922 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 235 ہمیں ڈسکشن جو ہے اس حوالے سے کافی حد تک دے دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم آرڈر 14 رول 5 کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے امینڈمنٹ ان ایشوز کا معاملہ آ جاتا ہے کہ کسی دعوے میں ایشوز کے فریمنگ کے بعد فریمنگ آف ایشوز کے مرتب ہونا، ایشوز بن جاتے ہیں، مرتب ہو گئے ہیں، پھر ان کی امینڈمنٹ جو ہے ایشوز کی وہ آرڈر 14 رول 5 کے تحت جو ہے جو پارٹی متاثرہ ہو وہ اس میں چینجنگ لا سکتی ہے۔ اور اس بات کو 2010 CLC پیج 721 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو بات اسی طرح ہی ہے کہ آرڈر 6 رول جو 17 ہے اس کے تحت آپ اپنی جو پلیڈنگز ہیں اس میں جو ہے وہ کروا سکتے ہیں امینڈمنٹ، اور اگر مخالف پارٹی کا معاملہ تھا تو پھر اس میں رولز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف چلا جائے گا 16 کی طرف، جس میں اسٹرکنگ آؤٹ اور پلیڈنگز کا تذکرہ چلتا رہا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم پیارے دوست مزید دیکھنا چاہیں تو آرڈر 6 رول 17 جو ہے وہ ہماری اپنی جو امینڈمنٹس ہیں کسی بھی مرحلے پہ جو ہم کروانا چاہتے ہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں، اور ترمیم کی اجازت دینے سے پہلے مخالف فریق کی سماعت جو ہے وہ بھی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے کسی حق سے محروم نہ ہو جائے۔ اور اگر نیچر آف سوٹ چینج ہو رہا ہو یا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو مدعی یا مدعا علیہ کو اختیار ہے کہ وہ معروضات میں ترمیم عدالت کی اجازت کے ساتھ کریں گے، اور ثواب دیدی نوعیت کا اختیار ہے، وہ چاہے تو جس طرح سے مناسب سمجھے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیرنٹ پاور آف سول کوڈ سیکشن 151 ہے، اس کے تحت بھی عدالت جو ہے ایک دیوانی عدالت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے امینڈمنٹ آف پلیڈنگز کا حکم صادر کر سکتی ہے، اور حتیٰ کہ ایپیلیٹ فورم پہ بھی، اپیل میں بھی اور نگرانی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوبارہ ملتے ہیں کچھ ایسے سرکمسٹانسز جس میں ایک سول کورٹ کو الاؤ کر دینا چاہیے امینڈمنٹ آف پلینٹ کو، اور کچھ ایکسیپشنز ایسی ہیں جس میں ایک سول کورٹ کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستانی سول جسٹس سسٹم جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کا وہ کیا کہتا ہے، اس حوالے سے اس نشست اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم آرڈر 7 کی طرف رواں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور CPC 1908 کی آرڈر اینڈ رولز کا جو سیریل ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، مختلف لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایزی موڈ میں گپ شپ لگاتے ہوئے جو ہے 51 ٹوٹل آرڈرز ہیں، جس میں 51 جو آرڈر تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 1949 میں ہی رپیل ہو چکا تھا۔ باقی 50 آرڈرز ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ہر اینگل پہ ہر لیگل ایشو، ہر لیگل ٹیکنیکلٹیز کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ اگر سیکشنز میں سے کوئی چیز رہتی ہے تو پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم آگے سفر کریں گے، مزید انشاءاللہ اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور 2020 جو ہے وہ آ چکا ہے، اور آج پہلی صبح ہے، نماز فجر کے بعد خصوصی دعا بھی کی، تو آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی گزرتی اسی طرح ہنستے کھیلتے گزر جائے، اور اللہ دنیا کے
مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے ہمیں عطا کر دے اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے اور ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ دنیا کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔